السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، پہلا عشرہ جو اللہ تعالی کی رحمت والا تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے بیان فرمایا تھا: اولھا رحمہ، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے 10 دن یہ رحمت کے تھے۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے 10 دن کیسے گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ تو رحمت کا رکھا تھا، اب ہم نے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مہربانی کو کتنا حاصل کیا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: اوسطھا مغفرہ، کہ درمیانی 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، کہ اللہ کی جانب سے مغفرت اور بخشش ہوا کرتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت حاصل کر لی ہے یا نہیں کی ہے، کہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر لی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا عشرہ تو بنایا اس لیے تھا کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے کروا لیتے، اللہ کی مغفرت کروا لیتے۔ اب ہم نے جو ہے اس معاملے کے اندر اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت پائی یا نہیں پائی، یہ غور طلب بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخرھا عتق من النار، کہ آخری عشرہ، آخر کے 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں، یعنی اللہ تعالی آخری ان 10 دنوں میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ اب غور طلب یہ بات ہے کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا، ہم نے اللہ سے کتنی رحمتیں پائی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، ہم نے اللہ سے مغفرت اور بخشش چاہی یا نہیں چاہی، اور اس کے مستحق ہم بنے یا نہیں بنے۔ اسی طریقے سے تیسرا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے، جس کے تقریباً 1 دن گزر گیا ہے، دوسرا دن چل رہا ہے، اب یہ 8-9 دن جو بچے ہیں یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے اعمال کرتے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے اور کوشش کرنے کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ علیہ السلام آخری عشرے میں اعمال کے کرنے میں بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے ایام کے مقابلے میں آخر کے 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ خوب اعمال کر رہے، خوب محنتیں کر رہے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے، ذکر فکر قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کے اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے
ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، لیکن معصوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی اتنی محنتیں کر رہے، اتنی عبادتیں کر رہے کہ آپ کی عبادتوں کا عام معاملہ تو یہ تھا حتی یتورمت قدماہ، کہ آپ علیہ السلام کی عام دنوں کی جو عبادت تھی کہ ایسی عبادت کرتے تھے، ایسے لمبے لمبے سجدے، ایسے لمبے لمبے قیام اور ایسی لمبی لمبی رکعتیں اور نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم فرمایا کرتے تھے، کہ ورم آ جاتا تھا، سوکھ جاتے تھے عبادت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو آپ کے ان عبادتوں کا معاملہ ہے جو عام دنوں میں آپ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخری عشرے میں آپ بہت کوشش کرتے تھے، بہت عبادتیں کرتے تھے، تو اندازہ لگانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی کوشش کر رہے تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلا عشرہ بھی فضیلت والا تھا، دوسرا عشرہ بھی فضیلت والا تھا، لیکن تیسرے عشرے کی فضیلت کچھ عجیب ہی ہے کہ تیسرا عشرہ اور یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے یہ سارے رمضان کا گویا کہ نچوڑ ہے اور عطر ہے، کہ پہلا عشرہ اگر ہم نے غفلت میں گزارا ہے، سستی میں گزارا ہے، کاہلی میں گزارا ہے، دوسرا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا، نہ اللہ سے رحمتیں حاصل کر پائے، نہ اللہ کی تعالیٰ کی مغفرتیں حاصل کر پائے، تو اب یہ تیسرا عشرہ دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ عبادتوں میں اور اعمال میں لگ رہے ہیں تو ہم گناہگاروں کو کتنا عبادتوں میں لگنا چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا کتنا حصہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ہر حصے میں، ہر گھڑی میں، ہر وقت میں اپنی رحمت کو رکھا ہے، اپنی مہربانی کو رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل رمضان میں اترا کرتی ہے۔ کوئی وقت، کوئی گھڑی اور کوئی ساتھ ایسی خالی نہیں رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی ہو، بلکہ ہر ساعت میں اللہ کی رحمتیں اتارتی ہے۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ سے کتنی رحمتیں حاصل کرتا ہے، کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا مثال کے طور پر کہ بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف سارے درختوں پر پتے جو ہے ہرے بھرے نظر آتے ہیں، گھاس پھوس سب سبزہ اور ہری نظر آتی ہے، ہوائیں بھی ٹھنڈی چلتی ہے، اور ہر بندہ یہ بات محسوس کرتا ہے کہ ہاں بہار کا موسم آ گیا، بہار کا موسم آیا گیا، کہ ہر جگہ سبزہ، ہر جگہ پتے نظر آ رہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو رحمتوں کے لیے، رحمتوں کی بہار کا موسم بنایا ہے، کہ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، ہر حصے میں اتر رہی ہے، ہر گھڑی اور ہر ساعت میں اتر رہی ہے۔ اب بندہ تو محتاج ہے، بندہ محتاج ہے، لیکن محتاج ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں حاصل کر رہا ہے، یہ بندوں کے اوپر ہے۔ ہم محتاج ہونے کے باوجود، ہم معاصی اور گناہگار ہونے کے باوجود ہم کتنا اللہ سے لو لگاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی رحمتیں پاتے ہیں، یہ تو ہمارے کرنے پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر ہر چھوٹے بڑے عمل پر، ہر معمولی عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے، مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ انتظام تو یہ فرمایا پرندے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، چوٹیاں بلوں میں اور سمندر میں مچھلیاں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معصوم اور فرشتوں والی مخلوق کو بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے لگا دیا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ بندہ جو ہے اس رمضان میں جو چھوٹا چھوٹا عمل کرتا ہے، معمولی سے عمل، کسی کو افطار کرانا اور مستقل کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا معمولی عمل ہے، اتنے معمولی اور چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے۔ گویا کہ یہ رمضان سارا مہینہ مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے کہ ہم اعمال کر کے، چھوٹے عمل کرنے پر جب اللہ مغفرت دے رہے، بڑے بڑے اعمال ہم کریں گے، لمبے لمبے سجدے کریں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، ہم رات میں قیام کریں گے، تہجد کے علاوہ بھی ہم عبادتیں کریں گے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ رحمتوں سے اور کیا کچھ برکتوں سے اور اپنی خاص عنایات سے نوازے گا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا اعلان فرمایا۔ ایک تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ہر دن رات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنی شان کریمی اور شان رحیمی سے وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ بن چکی ہے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ان کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، ان کو جنت کا مستحق بنا رہے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جب لوگوں کو آزاد کر دے رہے ہیں اور بندہ جب متوجہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ مجھ کو جو ہے جہنم سے خلاصی نصیب فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما، مجھ کو جنت کا مستحق بنا، تو اللہ کیوں نہیں معاف فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی بھی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت بھی مانگنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی سیل لگتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، دکانوں پر جاتے ہیں تو کہ آج سیل لگی ہے، سامان کی سیل لگی ہے کہ قیمتی سے قیمتی سامان یہ کم قیمت میں مل رہا ہے، معمولی قیمت میں مل رہا ہے، کہ اچھا اور قیمتی سامان چونکہ سیل لگی ہے، ہر چیز ایک دام، قیمتی چیز بھی کیا ہے کہ کم داموں میں ملتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جنت کی سیل لگائی ہے کہ اب چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، بندہ جو ہے اعمال کرے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے۔ اسی افطار پر جہاں مغفرت کا وعدہ ہے، وہاں جہنم سے خلاصی کا بھی وعدہ ہے، یعنی جنت کا مستحق بندہ بن رہا ہے اس چھوٹے سے عمل پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کو بھی طلب کرنا ہے، جہنم سے معافی مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے اللہ سے، اور جنت کو طلب کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیا کری ہے؟ سیل لگا دی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائے۔ اور یہ مہینہ تو دراصل جو ہے نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیزن کا مہینہ ہے کہ سیزن کے مہینے میں آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی اس کا وقت پر نہیں ہوتا ہے، سونا بھی اس کا وقت پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بس ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ یہ سیزن کا موقع ہاتھ سے نہ چھوٹے اور میں زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ کماؤں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، جنت کو طلب کرنے کے لیے سیزن کا مہینہ بنایا ہے کہ خوب اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کر لیں۔ ظاہر بات ہے جب دنیا کے لیے آدمی نیند کو قربان کرتا ہے، کھانے پینے کو قربان کرتا ہے، ساری مشقتوں اور پریشانیوں کو قربان کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ آخری عشرہ جو اب بچا ہے، جو خلاصہ رمضان ہے اور رمضان کا نچوڑ ہے، کیوں نہ ہم اس کو جو ہے جاگ کر عبادتوں میں گزار دیں۔ ہم کیوں نہ اپنے کاموں کو کم کر کے، اپنی ضروریات کو کم کر کے، اپنے
جاب وغیرہ کو کم کر کے کچھ زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزارے. آدمی اگر چاہے گا جاب سے بھی چھٹی لے سکتا ہے. جب آدمی جو ہے سب کچھ دنیا کے مال کے کمانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس عظیم طریقے کو اپنانے کے لیے کیوں ہم قربانی نہ پیش کریں. اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کا علم نہیں ہوا تھا، آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا روزہ رکھا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر فرمایا ساتھیوں سے کہ دوسرے عشرے کا ہم اعتکاف کریں گے شب قدر کی تلاش میں. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر سب لوگ جب سامان باندھ لیے 20ویں روزے کو کہ اب چلو چلنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اس لیے آخری عشرے میں ہم اعتکاف کریں گے. جنہوں نے سامان بھیجوایا ہے گھر پر سب منگوا لے. تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں شب قدر ہے. اور پھر یہ بھی متعین فرما دیا کہ طاق راتوں میں ہے، یہ صرف 5 راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. 21ویں رات تو گزر چکی، آج 23ویں رات ہے. اسی طریقے سے اب 4 راتیں بچی ہے، 23، 25، 27 اور 29. تو یہ شب قدر میں جو ہے شب قدر کی تلاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا. اس لیے کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ سارے کاموں سے یکسو ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب کے لیے اب یہ 10 دن کو لگا دیتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جو شب قدر اتنی عظیم رات ہے اور اتنی ثواب والی رات ہے، اس کے فیض کو، اس کے فائدے کو میں حاصل کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے بتلایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ پہلے عرب میں جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، سورہ قدر کا نزول ہوا، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ 1000 بولے تو بہت زیادہ، 1000 بولے تو بہت زیادہ. اب تو جو ہے کروڑ بھی پاس میں رہتے ہیں تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو ابھی تو کروڑوں اور لاکھوں کی بات چل رہی ہے، اس وقت تو 1000 کا معاملہ تھا کہ 1000 بولے تو بہت زیادہ. اس لیے فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی کتنی بہتر ہے. شب قدر کی قدر تم کیا جانو، شب قدر کی قدر تم کیا جانو، کتنی اہم رات ہے، کتنی اہم عبادت کی رات ہے، کتنی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے. یہ بس تم کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ 1000 کا لفظ بہت اونچا تھا، بہت بڑا تھا. 1000 بولے تو بہت زیادہ. اس لیے کہ جہاں 1 روپیہ 1 درہم پر کام چلتا تھا، مہینہ 1 2 درہم پر کام چل جاتا تھا، وہاں پر 1000 کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر شب قدر کی یوں فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارے عقل میں تو نہیں آنے والی، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے بتلا دیتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس لیے اس کی قدر کر لو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا کہ شب قدر آپ کو نصیب ہو جائے. اور پھر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو شب قدر میں عبادت کرنے سے محروم رہ گیا، جو شب قدر میں عبادت کرنے سے محروم رہ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بتلا دی اور علامت بھی بتلا دی اور 5 راتوں میں اس کو متعین بھی کر دیا کہ اب 5 راتیں اگر وہ جاگ کر
عبادت نہیں کرتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ساری خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ بدنصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو شب قدر کا موقع پانے کے باوجود بھی اس کو عبادت میں نہیں گزارتا۔ یہ بڑے سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق اور مہربان امت پر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی رہے گا، کہ یہاں دنیا میں بھی اللہ سے مہربانی کا حصہ امت کے لیے حاصل فرمایا، قیامت میں بھی مہربانی کا حصہ اس امت کو نصیب فرمائیں گے۔ تو ایسے نبی جو اتنے مشفق اور مہربان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شب قدر کا موقع پایا اور اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگایا، گویا کہ وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ جو شب قدر کی بھلائی اگر اس میں عبادت کر کے حاصل نہ کر لے، وہ شخص بدبخت ہے۔ لا یحرم خیرہا الا محروم، فرمایا کہ محروم ہے، بدنصیب ہے، وہ بدبخت ہے کہ شب قدر کا اس کو علم ہو رہا ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر ہے، پھر بھی وہ جاگ کر عبادت نہیں کر رہا ہے، اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص۔ اس لیے یہ موقع ہم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کی جانب سے ملا ہے، اللہ ہی کی جانب سے ملا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ شب قدر میں ہم عبادت میں گزاریں۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں کھڑے ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کھڑے ہوتا ہے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخری عشرے میں سب اعتکاف میں لگ جاتے، سارے کام و کاج کو چھوڑ دیتے اور عبادت میں لگ جاتے، لیکن چلو یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم 5 رات میں، ابھی تو 4 ہی رات بچی ہے، 4 رات عبادت میں گزار دے۔ کرنے والے کے لیے سب کچھ آسان ہے، نہیں کرنے والے کے لیے تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ آج 25 سال سے میں تراویح پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ 12، 11 یا 10 گھنٹے تو میں رمضان کے ہر دن میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اللہ کی۔ اور میرا ایک بھائی ہے جو پوری رات، تقریباً 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں، پوری رات اس کی تراویح پڑھانے کے بعد پوری رات فجر تک وہ عبادت میں گزارتا ہے، تلاوت میں گزارتا ہے۔ کب سے؟ 17 یا 18 سال ہو چکے ہیں۔ تو کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے۔ پوری رات 17 سال یا 18 سال اس نے جو ہے پوری رات جو ہے عبادت میں گزاری ہے، تلاوت میں رمضان کی گزاری ہے۔ یہ صرف اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قائم اور دائم رکھے۔ تو کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اعمال کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معاملہ یہ تھا کہ خوب غریبوں پر خرچ کیا کرتے، فرمایا کہ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے کہ غریبوں پر ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ صرف زکوٰۃ ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مال کو خرچ کرنا اور سخی بننا۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے خرچ کرنے کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بخل کرنا ان کے لیے نقصان کی چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ غنی تو اللہ ہے، تم لوگ تو فقیر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ تو تمہارے علاوہ دوسری قوم کو اللہ لا کر رکھے گا جو اور خرچ کرے گی۔ یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر تم بخل کرو گے، تم بخیلی اختیار کرو گے، کنجوسی اختیار کرو گے، غریبوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے مال بھی چھین لے گا، یا تم کو جو ہے تمہارے علاوہ دوسری قوم کو جو لائے گا ان کو مال عطا کرے گا اور مال خرچ کرے گا۔ تمہاری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، یہ امانت ہے، یہ غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تم مال نہیں خرچ کرتے اللہ تم کو محروم کر دے گا، دوسروں کو مال دے گا جو مال خرچ کرے گا۔ یمن کا ایک واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے۔ یمن میں ایک شخص تھا کہ والد صاحب جو تھے وہ خوب مال جو ہے
کھیت میں جو مال اگتا تھا، جب کٹوانا ہوتا تھا کھیت تو سارے غریب لوگ آ جاتے تھے، خوب مال ان کو عطا کرتے تھے۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، اولاد آئی، اولاد یہ کہنے لگی کہ ہمارا باپ تو جو ہے بڑا بیکار تھا، سب کچھ جو ہے غریبوں کو دے دیتا تھا، کچھ رکھتا نہیں تھا۔ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم جو ہے ابھی مال کٹوانا ہے، صبح صبح جائیں گے، کاٹ کے اپنا جو ہے پورا جو ہے بندوبست پورا کر لیں گے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، جب وہ لوگ صبح میں گئے تو ان کا کھیت معاملہ تھا یہ کہ سب صاف تھا۔ آج بھی وہ کھیت موجود ہے، آج بھی وہ کھیت موجود ہے، اور اس میں جو ہے کالے پتھر ہے اور نوکیلے پتھر ہے، کوئی چل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا کہ سب سے محروم کر دیا کہ صبح میں اٹھے تو پورا کھیت جو ہے وہ برباد ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جانے کے بعد وہ پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ ہمارا ہے کہ نہیں۔ بعد میں پتہ چلا ہاں تمہارا ہے، تمہاری نیت بدل گئی تھی، غریبوں کو نہ دینے کی نیت بدل گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مال سے محروم کر دیا۔ اور ایک مثال ذرا سمجھیے کہ دو شخص تھے، دونوں نے آپس میں معاملہ یہ کیا کہ ذرا ہم آزمائے کہ سخی کون ہے، بنی امیہ سخی ہے یا اہل بیت سخی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ سخی ہے یا پھر یہ ہے کہ بنی امیہ کے لوگ سخی ہے۔ تو بولے ہم آزماتے ہیں۔ تو دو شخص، ایک شخص بنی امیہ کے خاندان کے پاس گیا، 10 لوگوں کے پاس گیا، سب نے 10,000 دیا، 1,00,000 لے کے آیا۔ یہ دوسرا شخص عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عباس اور غالباً حضرت حسن یا حضرت حسین کے پاس گیا، 3 شخص کے پاس گیا، تینوں سے کہا کہ ضرورت مند ہے، تینوں نے 1,000,000 روپے دے دیے۔ کتنے دیے؟ 1,000,000 روپے۔ تو اب معاملہ سمجھ میں آیا کہ یہاں اہل بیت سخی ہے کہ 3 لوگوں نے کیا دیے؟ 1,000,000، 3,00,000 دے دیے، اور ادھر 10 لوگوں نے 10,000 دے کے کیا کیے؟ 1,00,000 دیے۔ اب دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اہل بیت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ یہ بڑے سخی ہے، اور بنی امیہ جو ہے وہ سخی، لیکن اہل بیت کا کچھ اور ہی مقام ہے۔ اب یہ دونوں نے سوچا کہ چلو یہ پیسے ہم کو تو ضرورت نہیں تھی، آزمانے کے لیے یہ کیا تھا، چلو جا کر واپس کر دیں گے۔ اب وہ شخص گیا بنی امیہ کے لوگوں کے پاس، 10 لوگوں کے پاس، کہ ہم کو ضرورت نہیں تھی، آزمانے کے لیے کر رہے تھے۔ سب کے پاس گئے، سب کو 10,000 واپس دیے، سب نے واپس لے لیے۔ سب نے کیا کیے؟ واپس لے لیے کہ ٹھیک ہے ضرورت نہیں تھی۔ ادھر جو ہے وہ شخص اہل بیت کے پاس، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن یا حضرت حسین کے پاس گیا، تینوں کے پاس گیا اور کہا کہ ہم ضرورت مند نہیں تھے، ہم آزمانا چاہتے تھے، یہ آپ کی رقم واپس لو۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا اہل بیت وہ ہے جو رقم اپنے گھر سے چلی جاتی ہے اس کو واپس نہیں لیتے، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اہل بیت سے جو رقم چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں لے کے آیا کرتے، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن اور حسین کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ رقم یہ کہتی کہ اہل بیت جب رقم دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں جہاں عبادتوں میں بہت جستجو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنی ازار کو کس لیا کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ شب قدر نصیب ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں کیا کرتے تھے وہ غریبوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے اور خوب ترغیب دیا کرتے تھے کہ غریبوں پر خرچ کرو۔ آج تو ہم یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، بس بہت کر لیا، بہت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 97% جو دیا ہے وہ کس لیے ہے؟ یہ تو صرف فرض ادا کیا آپ نے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تیسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کا اہتمام کرنے کا تھا، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوں گی۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔